Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190، اور اس کی کچھ تشریح پہلے گزر چکی تھی، کچھ حصہ باقی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، لیکن تم حدیں کراس مت کرو، لمٹس کراس مت کرو۔ یعنی حدیں وہ جو ایسے موقعوں کے لیے، سیمائیں وہ جو ایسے موقعوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، ان کو تم کراس نہ کرو، زیادتی نہ کرو کا مطلب یہ ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور سیماؤں کا النگھن کرنے والوں کو یا حدود شکنی کرنے والوں کو، جو لمٹس اللہ نے رکھی ہیں انہیں پار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس میں پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ اسلامی جنگ کا ایک پہلو ڈسکس کیا تھا۔ دوسروں نے حملہ کیا، اسے ڈیفینسو وار کہتے ہیں، رکشاتمک آتم رکشا کے لیے اجازت دی گئی، وہاں پرمیشن ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب پرمیشن دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ تھوپی گئی، اور ان کے ساتھ ظلم بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا، تو انہیں پرمیشن دی جا رہی ہے لڑنے کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بہت تفصیل سے اس حصے پر پچھلی بار میں نے اس کی تشریح کی تھی۔ اور یہ جنگ بھی اسی آیت کے ساتھ ہے۔ اس کے آگے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، کوئی رائٹ نہیں تھا نکالنے والوں کو۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اس نظام کی بات کرتے تھے جس میں اللہ رب ہوگا۔ بات ربوبیت کی تھی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے کو دبا لینا اور کچلنا۔ اس نظام کی میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ تو جب ہجرت کر کے جانے لگے لوگ، پہلے ایتھوپیا جا رہے تھے، اس وقت وہ حبشہ کہلاتا تھا، تو چھپ چھپ کر جا رہے تھے، جو بھی پکڑا جاتا اسے کھینچ لاتے تھے کہ جانے نہیں دیں گے، بھئی جن سے پریشانی ہے جانے دو، یہ تو پاپ کٹ گیا، ہماری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، پوری بستی کے اندر 100 لوگ، تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں چلے جانے دو تو تمہاری پرابلم سالو ہو گئی۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ نظام، یہ بات نظام کی ہے، یہ کچھ پوجاؤں کی نہیں ہے کہ ان کی پوجا پدھتی الگ ہو گئی جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور یہ نظام پھیلے گا، یہ نظام جہاں بھی جائے گا وہاں رکے گا نہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اس نظام کی بات کرتے تھے کہ جس کے اندر رب اللہ ہوگا۔ ولولا دفع، اور پھر اس کے اندر جب جنگ ہو بھی جائے، اسی کے ساتھ میں اسی آیت کے اندر کہ جب جنگ، اسلامی جنگ یہ ہے کہ جنگ اگر ہو بھی تو ان کی عبادت گاہیں نہیں توڑی جائیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جانتے نہیں، یہ اللہ کا نام سمجھ کر نام لیتے ہیں، وہاں طریقے غلط ہیں، اس سے انہیں نہیں توڑا جائے گا، طریقے غلط ہونے سے دلوں کے بت توڑے جائیں گے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ کو پسند نہیں ہے عبادت گاہوں کا ڈھانا۔ کہا کہ یہ اگر پاور کو ریپلیس نہ کرتا رہے تو کہیں پر بچیں گی نہیں کسی کی عبادت گاہیں، چاہے وہ مٹھ ہوں، چاہے وہ گرجے ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوں، چاہے مسلمانوں کی ہوں۔ تو یہ پاور اگر نہیں ریپلیس کرتا رہے، ایک ہی ہمیشہ رہے، تو لوگ جو آئیں گے وہ دوسروں کی سب ختم کر دیں گے۔ یہ ہے جنگ، اسلامی جنگ، جس کے اندر ان کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر یہ دوسرا تھا آفینسو وار، یہ دوسرا پارٹ ہے، اس کو تو میں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، ابھی ہم تیزی سے گزرے اس حصے پہ سے۔ ڈیفینسو وار، جب کوئی حملہ کرے، بات اسلام صرف ڈیفینسو وار کی بات نہیں کرتا،
ایک سسٹم، ایک نظام ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، جس کا مرکز جو ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے جو سسٹم اور جو نظام ہے۔ تو اس میں اگر کسی جگہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو تم خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھو گے۔ وہاں یہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے یہاں ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو حملہ نہیں کر رہے نا۔ لوگوں کو کوئی دبا رہا ہے، کچل رہا ہے، تو ساری دنیا کی انسانیت سے غرض ہے، اپنی اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے نہیں، اپنی سیمائیں بڑھانے کے لیے نہیں، اسلامی اسٹیٹ کو بڑا کرنے کے لیے نہیں، ان سب میں سے کسی چیز کے لیے جنگ کی اجازت نہیں۔ اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کہیں جنگ کی اجازت نہیں۔ کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے انسانوں کے اوپر، وہ چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ خدا کو نہیں ماننے والے ہوں، چاہے جو ہوں، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو تم ایسے بیٹھے رہو گے، کہو گے بھئی ہمیں تو اسلام نے یہ بتایا تمہارے اوپر جب تک حملہ نہیں ہو تو تم اپنی جگہ ایسے ہی رہو۔ تو پھر صرف یہی ایک ہے سچویشن جس میں اسلام نے کہا کہ تمہیں جا کر پھر جنگ کرنی ہے، اور وہ جنگ اللہ کے راستے میں جنگ ہوگی۔ وہ چاہے غیر مسلم ہو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں بچانے کے لیے وہ اللہ کے وہ جنگ اللہ کے راستے میں ہوگی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم لڑنے کے لیے نہیں نکلتے، اور حالت یہ ہے کہ لوگ دبا دیے گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ جس زبان میں بھی کہتے ہیں، اپنے خدا کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، یا ہمارے لیے وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا کوئی ہماری ہیلپر بھیج اپنے پاس سے، کوئی ہمیں بچانے کے لیے کسی کو بھیج۔ تو وہاں سے فریاد ہو رہی اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر تو حملہ نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں جنگ، قتال فی سبیل اللہ، جس جنگ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اور کس لیے ہوتے ہیں اعتراض؟ اب اسلامی اسٹیٹ کے نام سے ایک تنظیم دنیا کے اندر، یہ الگ بحث ہے کہاں سے آئی، کس نے کھڑا کیا، کون سپورٹ کر رہا ہے، کون ہتھیار دے رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں میں آپس میں جنگ چل رہی ہے، اس کے دو بڑے ٹھیکیدار ہیں، ایک سنی ایک شیعہ، اپنی سپریمیسی کے لیے جنگ چل رہی ہے بہت سے علاقوں کے اندر، شام میں، سیریا میں، اور دوسرے اور بہت سے علاقوں کے اندر، یمن میں۔ یہ دونوں سخت مخالف ہیں اس کے ISIS کے۔ اب انہیں ہتھیار کون دے رہا ہے، یا ان کے پاس کہاں سے آئے؟ 24 ملکوں کا کنفیڈریشن ہے جو انہوں نے بنائی، 24 ملکوں کا، کہ جو مل کر اس کے خلاف لڑے، ISIS کے، جس میں ورلڈ کی ساری سپر پاورز ہیں، اور وہ ساری لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، وہ اوپر سے بھی ساری انفارمیشن دے رہے ہیں، ایک ایک چپے کی، وہ اوپر سے حملہ بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے وہ بمباری بھی کر رہے ہیں، نیچے سے فوجیں لڑ رہی ہیں کئی ملکوں کی۔ پھر اگر ایسا ہوتا کہ تھوڑے تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ 15-20 ملکوں کے اندر اسکیٹرڈ ہیں، ان کے تو 1-2 شہر جو تھے وہ ان کے کنسنٹریشن تھے، جہاں پر وہ چاروں وہ بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی اس کا لحاظ تو کیا نہیں کہ افغانستان میں کتنے بے قصور بچے مارے جائیں گے، کتنی عورتیں ماری جائیں گی، کتنی پبلک عراق میں ماری جائے گی، کتنے ویتنام کے اندر جنتا ہلاک ہو جائے گی، کتنے لاکھ، کبھی اس کا خیال تو کیا نہیں۔ انہیں کیوں نہیں مار دیا؟ ان بستیوں پہ بمباری کیوں نہیں کر دی؟ وہاں سے انہیں کیوں نہیں خرے؟ یہ تو 3 دن کی جنگ تھی جو کئی سال تک اپنے چل رہا ہے کہ صاحب اب ہم 10 میٹر آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہم نے بڑا سا اس علاقے کا کہ ایک محلے کے اندر ہماری اتنی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ چلی، اور کہاں سے ملتے جا رہے ہیں ہتھیار ان کو، جہاں پر وہ 24 ملکوں کی موسٹ ماڈرن جو ساری آرمری اس کے ساتھ میں، جن کے ساتھ میں وہ لڑتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے مسلم میجورٹی کنٹری جو انہیں سپورٹ کرتا ہو، جو ان کے خلاف نہیں ہو، دنیا میں ایک بھی نہیں ہے۔ کس کے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ بہرحال اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے لڑ رہے ہوں۔ اسلامی اسٹیٹ کا کانسیپٹ اسلام نہیں دیتا یہ کہ تمہیں جنگ کر کے جیت کے علاقے لے لینے اور اسٹیٹ بنانی، کوئی اجازت نہیں، تو فکری چیز ہے۔ اس کو یہ تھاٹ پروسیس، یہ فکری، یہ ذہنوں کو بدلا جائے گا
دل بدلے جائیں گے اور اس سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب وہ اگر پسند نہیں ہو کسی جگہ, تمہارا نظام قائم ہو گیا اور وہ حملہ کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفینسو وار لڑ لو, یا کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو انہیں بچانے کے لیے جاؤ. تو کہا کہ کوئی ہو, وہ غیر مسلم انسان ہیں, انسان کسی جگہ کچلے جا رہے ہیں تو تم بیٹھے نہیں رہو گے. ان کے لیے تمہیں کیا ہو گیا کہ جا کر لڑتے نہیں. اور تیسری کنڈیشن وار کی, جنگ کی تیسری کنڈیشن جو قرآن کہتا ہے جنگ کی, وہ ہے کہ جن کے ساتھ میں کوئی ایگریمنٹ تھا, جن قوموں کے ساتھ میں, جن نیشنز کے ساتھ میں, اور بریچ آف ایگریمنٹ ان کی طرف سے ہو, تمہیں تو اجازت کسی قیمت پر ہے ہی نہیں کہ تم معاہدہ توڑ دو اپنی طرف سے. صرف ایسی حالت میں توڑنے کی اجازت ہے, وہ بھی چپکے نہیں, اعلانیہ, خاموشی سے نہیں, معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. صرف ایسی حالت میں توڑا جا سکتا ہے جب یہ یقینی ہو کہ یہ یہاں اندر سے وہ سب گڑبڑ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور یہ ایگریمنٹ کا مذاق بنا رکھا ہے, یہ سامنے سے روکنے کے لیے ایگریمنٹ ہے, اور اندر سب ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں. اس حالت میں اوپنلی کہہ دو کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں, آگے آئے گی بات. تو جب اگر کسی نے بریچ آف ایگریمنٹ کہیں سے, کسی نیشن کی طرف سے, کسی قوم کی طرف سے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا, تو اس میں چوائس دی گئی ہے. جب کہیں ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے, تو قاعدہ ہے تمہیں ہو کیا گیا کہ جاتے نہیں اور لڑتے نہیں. اور جب بریچ آف ایگریمنٹ ہو تو چوائس دی گئی ہے کہ جیسی سچویشن ہو, اس میں اگر جنگ کرنا چاہو تو جنگ کر سکتے ہو, تمہیں اور اپنے کنسالیڈیشن کی کچھ وقت رکنے کی ضرورت ہے, رکے رہو. سورہ توبہ میں اس کی کچھ آیات ہیں. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. یہ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا تم سے کہ جن مشرکوں کے ساتھ تمہارے ایگریمنٹ تھا, انہوں نے تم سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا, سندھیاں تھیں, اور پوری پابندی کی, انہوں نے کسی ایک جگہ بھی بریچ آف ایگریمنٹ نہیں کیا, کہیں سندھی کا الگھن, کہیں معاہدے کی خلاف ورزی کہیں نہیں کی, کسی موقع پر نہیں کی کبھی. تو ان کے لیے تم سے نہیں کہا جا رہا کہ, اور تمہاری چپکے سے کسی دوسرے کی, تمہارے مخالفین کی ہیلپ بھی نہیں کی انہوں نے. تو فرمایا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ. جتنے انڈیفینٹ ہے تو انڈیفینٹ, 20 سال کا معاہدہ ہے تو 20 سال, تو پھر ان سے اس معاہدے کی, ایگریمنٹ کی مدت پوری ہونے تک تمہیں پابندی کرنی ہے ایگریمنٹ کی, اس لیے کہ انہوں نے کہیں خلاف ورزی نہیں کی. تو ٹھیک ہے, ان کے جیسا بھی نظام ہے اور جو بھی سسٹم ہے. جب وہ ایگریمنٹ کا ٹائم ختم ہو جائے, پھر کوئی اگر رینیول آف ایگریمنٹ کی بات ہو, اس وقت جو حالات ہوں نئی شرطوں پر وہ ہوگا, لیکن اس وقت تک تمہیں پابندی کرنی, جو اس معاہدے کی اور ایگریمنٹ کی جو اودھی ہے, جو مدت ہے, تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جن کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اور تو پھر جن کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی, ان سے جنگ کی اجازت ہے. تو جیسا تم سمجھو کہ جنگ کرنا چاہیں, اس لیے کہ پھر یہ تو آگے کہیں دھوکے دیں گے. اب اس کے اندر دیکھیے کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے جنگ کے بیچ میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. جنگ کے میدان میں, دوران جنگ, کوئی تم سے اگر پناہ چاہے, دشمن کی طرف سے لڑ رہا ہے, اب اس نے شرن چاہیے, اس نے پناہ چاہیے, تو پناہ دینے کے بعد تم سمجھاؤ دین کیا ہے. فَأَجِرْهُ, اس کو پناہ دینا, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, جب تک کہ وہ اللہ کا کلام اس کو ٹھیک سے سنا دو. اللہ کا کلام سنا دو کا مطلب اسے ٹھیک سے بتا دو کہ کیا اسلام کیا ہے, ہمارا نظام کیا ہے, اور وہ نظام اور اسلام وہ اللہ کے کلام کی روشنی میں ہوگا. تو جب تک وہ سمجھ نہیں لے کہ یہ کیا کہے, یہ لوگ کون ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, انہیں اس وقت تک ان کو پناہ دیے رہو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنگ چل رہی ہے, کسی نے پناہ مانگی, پناہ دی, بتایا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں, اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ فورس نہیں کر سکتے اس وقت بھی کہ مانو گے یا نہیں مانو. اس کے اوپر امپوز تب نہیں کیا جا سکتا جب وہ دشمن میں سے اس نے, اب تو اسے مجبوراً ماننا پڑ جائے گا کہ اچھا ہم مانتے ہیں کہ نہیں. اپنی آزادی سے وہ بتائے. اب جب سمجھ لیا سب کچھ کہ تمہیں یہ پسند ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہو, کہا کہ پہلے یہ وہاں پر شرطیں نہیں ہوں گی کہ تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے, وہاں تو وہ دب کر اور مجبوری میں کہے گا جو کچھ کہے گا. ثم ابلغوا مأمنہ, جہاں وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے وہاں پہنچاؤ, پہلے اپنے آپ کو سیف فیل کرے, پہنچا دو ان کی طرف واپس. اب تم آؤ, سمجھ لیا نا, اب آؤ اپنی چوائس سے آؤ گے, نہیں آتے مت آؤ.
پھر جنگ ہو رہی ہے تم سے. اگر پناہ چاہتا ہے تو بات اس کی خالی یہ جنگ ایسے ہی نہیں تھی, یہ جنگ کچھ اصولوں کے لیے تھی. وہ اصول بتاؤ, سمجھاؤ, اور سمجھانے کے بعد اب ان کو ایسی چوائس ملنی چاہیے جہاں تمہارا ان پر کوئی پریشر نہیں ہو. ثم ابلغوا مأمنہ, جہاں اس کو امن ملے, جس جگہ وہ اپنے آپ کو سیکیور, محفوظ, سرکشت محسوس کرے, وہاں پہنچاؤ پہلے اسے. کوئی دنیا کا کوئی چارٹر یونائٹڈ نیشنز کا اس تک نہیں جا سکتا. کسی نے سرنڈر کیا قید کر لو, بھئی مارنا مت, ظلم مت کرنا, کھانا وانا دینا ٹھیک سے. جو بتائے کچھ اصولوں کے لیے تھا, ہماری جنگ علاقے کے لیے نہیں ہے. اب یہ سمجھ لو اور اس کے بعد اپنا طے کرو, اور پھر طے بھی وہاں جا کر کرو جہاں تمہارے اوپر کوئی ہمارا پریشر نہیں ہو. اب آؤ پھر ساتھ میں تو ہمارے ہو. اسی وقت کہا تو وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈر پریشر ہوں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, علم نہیں ہے انہیں, گیان نہیں ہے یہ. اس لیے پہلے تو تمہیں علم دینا ہے, گیان دینا, بتانا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہماری جنگ جو ہے وہ اقتدار یہ اسلامی اسٹیٹ علاقے بڑھانے کے لیے نہیں ہے. کیا ہے یہ سمجھاؤ پہلے, اور اس کے بعد پہلے انہیں وہاں پہنچا دو. یہ ہے اسلامی جنگ. پھر جیتنے جا رہے ہیں, جنگ چل رہی ہے, جیتنے جا رہے ہیں. اس موقع کے اوپر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سندھی کرنا چاہتے ہیں, ایگریمنٹ, اس وقت انہوں نے یدھ ویرام کی بات کی اور سندھی کی بات کی. اسلام کہتا ہے مان لو. یہ تو اس حد تک جانے کے بعد اس کے اندر اخلاقیات یا اس کے اندر مورل کوڈ آف کنڈکٹ اور نیتکتا ہے. یہ بے رحمی والی جتنی اطلاعات آتی ہیں, بہت سی جھوٹی ہوں گی, بہت سی سچی ہوتی ہیں اس کے اندر. لیکن یہ سب لڑانے والے, ان کو جو کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ دنیا کے اندر جنہوں نے پوری دنیا میں بدنام کیا ہے, ان کو وہی چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں جو اسلام کے مخالف فیڈ کرتے ہیں اپنے یہاں. وہی چیزیں انہیں فیڈ کی جاتی ہیں, اور فیڈ کرنے کے بعد وہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جہادی ہیں, مجاہدین ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اسلام ٹھیک سے ان کو معلوم ہو اور سمجھایا جائے. وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, وہ اگر صلح کی طرف جھکیں, سلم شانتی کی طرف, صلح کی طرف اگر جھکیں, فَاجْنَحْ لَهَا, تو تمہیں بھی جھکنا ہے صلح کے لیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یہ جنگ کے بیچ کی بات ہو رہی ہے, صلح کی طرف جھکیں میدان جنگ کے اندر. تو میدان کے جنگ کے اندر صلح کا, سندھی کا آفر کب بھیجیں گے؟ یہ تو دنیا جانتی کب بھیجیں گے, ہر ایک بچہ بھی سمجھے گا کب بھیجیں گے, کب صلح کا آفر دیں گے. جب ہار رہے ہوں گے, جب دب رہے ہوں گے, تو صلح کا آفر دیں تو روک دو جنگ. علاقے پر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے. بات تو یہ کہ ٹھیک ہے پیس ہو جائے, لوگوں کے ذہن بدلے جائیں گے, لوگوں کو بتایا جائے گا, اب نہیں سمجھے بات کو سمجھیں گے. یہ ہے جیت, یہ ہے فتح. تو اسے مان لینا, اللہ پہ توکل کرنا. اب یہ تو سیدھی سی سامنے سے ہر ایک کے ذہن میں آتی بات کو دھوکہ دے دیں گے. اسے کور کیا ہے نیکسٹ آیت کے اندر, سورہ انفال کی آیت چل رہی ہے 61-62. تو آیت نمبر 62 میں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, ان کا ارادہ اگر دغا بازی کا ہوگا, دھوکہ دینے کا, کہ تمہیں دھوکہ دیں گے, اس لیے صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں, اس لیے ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, صلح سے مت ہٹنا, اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے, اس سے مت ہٹنا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اس سے پہلے بھی تو تمہاری جتنی مدد کی ہے تو اللہ نے ڈائریکٹ کبھی کی حالات بنائے, کبھی ایمان والوں کے ذریعے تمہاری مدد کی, تمہارے ہاتھ مضبوط کیے, وہ تو اللہ نے کیے تھے. تو صلح سے پیچھے, ایگریمنٹ سے پیچھے مت ہٹنا. اگر آفر بھیجیں پیس کا, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ ہوگا تمہاری شرطوں پر ہوگا, جب ہار رہے ہیں تو آگے کے لیے فتنہ ختم ہو جائے گا اس ایگریمنٹ. لیکن یہ نہیں کہ اب تو ہو گئی جنگ, اب تو پھر آر پار کی ہوگی, اب تو ہماری اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. کہا کہ پیس ہر حالت میں اوپر ہے. اسے کہتے ہیں, اس کے لیے پبلسٹی ہے دنیا کے اندر کہ یہ اسلام مارکاٹ کا دین ہے, اور چل رہی جگہ جگہ مارکاٹ, اور آپس میں چل رہی ہے. شیعہ فلسفی آگے جائے یا سنی فلسفی, اس کے لیے چل رہی ہے, اور بڑی بڑی طاقتیں اس میں لگی ہوئی دونوں طرف سے. اصل میں دنیا میں جتنی جنگیں چاہیں جہاں جہاں ہوتی ہیں, یہ 4-5 ملک ہیں بس جو پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرتے ہیں, پوری دنیا کو. یہ 4-5 ملک ہیں, اگر یہ جنگیں بند ہو جائیں تو وہ ہتھیار ان کے نہیں بکتے. اب یہاں ٹینشن ہے انڈیا پاکستان کے اندر. انڈیا از دا لارجسٹ امپورٹر آف آرمز ان دی ورلڈ. دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بھارت خریدتا ہے, اور کوئی نہیں, اس سے زیادہ, بھارت سے زیادہ ہتھیار دنیا میں کوئی نہیں خریدتا. پاکستان اتنا نہیں افورڈ کر سکتا, لیکن کوشش کرتا ہے کہ ٹکر میں آ جائیں, کچھ اور برابر آ جائیں, کرنے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کوشش کر کے وہ بھی خرید رہے ہیں.
تو سب سے زیادہ ہتھیار خرید کتنا بڑا کیپٹل ہے جو خرچ ہو رہا ہے، جو ہماری بھلائی پر لگے، لوگوں کے مانوتا کے انسانوں کے ڈیولپمنٹ اور ان کے اوپر لگے، غریبوں کی غریبی دور کرنے پر لگے، لوگوں کے علاج پر لگے، لوگوں کے ایجوکیشن پر لگے۔ وہ لگ رہا ہے کہ فوجیں اکٹھی ہوئی ہیں ان پر اور ان ہتھیاروں پر پاکستان کے خلاف، کہ کبھی اگر پاکستان سے جنگ ہو گئی تو، اور پھر پاکستان وہ ادھر سے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، کبھی انڈیا سے بھارت سے جنگ ہو گئی تو اب اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب 5 سال بعد معلوم ہے وہ ہتھیار آبسلیٹ ہو گئے، جتنی چیزیں ٹیکنالوجی ہے یہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نیا لیپ ٹاپ ہے، آج یہ پہلے دن آیا ان کا کیرتی کا ہے، خرید کر لائے یہ 3 سال بعد آبسلیٹ ہو جائے گا، یہ لیٹسٹ ہے اس وقت۔ یہ اب اس میں 2-4 چیزیں ڈال لو، یہ نہیں تھے پھینکو، یہ کسی کو یا دے دو یا 2-4 ہزار روپے سے مل جائیں گے تمہیں۔ اب دوسرا آئے گا، نیا لاؤ اس وقت کا، نہیں تو پھر یہ اس وقت کے جو تقاضے وہ پورے نہیں ہوں گے، اس وقت کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ نہیں چلیں گے، اب جو نئے پروگرام آ گئے وہ نہیں چلیں گے، پھر اس کے اوپر ہوگا ابھی اس وقت کا لیٹسٹ 3 سال بعد یہ آبسلیٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ ہتھیار آبسلیٹ ہو جاتے ہیں جو اتنی دولت لگا کر انہوں نے خریدے، وہ ہتھیار سب آبسلیٹ ہو جاتے ہیں، بیکار۔ اب وہ جو ہتھیار آبسلیٹ ہو گئے، بیکار ہو گئے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اب دوسرے لے کے انہیں ہٹا دو، اب اور خریدیں گے۔ بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اتنے ہتھیار خریدے تھے، 5 سال بعد اور خریدیں گے کہ وہ پہلے والے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اب ہمیں اور خریدنے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میں پتہ نہیں کب جنگ ہو جائے پاکستان سے، یا ان کی طرف سے کہ پتہ نہیں کب بھارت سے ہماری جنگ ہو جائے، تو پھر انہیں بھی اور خریدنے، انہیں بھی اور خریدنے، انہی سے وہ 4-5 کنٹریز ہیں ٹوٹل جو پوری دنیا کو ہتھیار بیچتے ہیں۔ یہ جنگیں اگر مڈل ایسٹ میں نہیں چل رہی ہو دونوں، چاہے وہ، تو یہ اگر نہیں چل رہی ہو تو اس میں ہتھیار لگ رہے ہیں نا، یہ ہتھیار ان کے کہاں جائیں گے؟ یہ ہتھیار بکتے ہیں ان کے، پھر پیسے بھی لیتے ہیں ان ہتھیاروں کے، تیل کی شکل میں، اپنی شرطوں پہ، کاسٹ ان کی ہے۔ وہ بیچنے والے جو اس کے بدلے میں تیل لیتے ہیں، وہ تیل کی قیمت اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے کہ ہم نے بڑا مہنگائی ہو رہی تھی ہم نے آئل کی پرائس بڑھا دی، وہ بھی انہی کی مرضی سے نہیں، ابھی نہیں، اتنے نہیں بڑھیں گے۔ اور ہتھیار جو ہے وہ کاسٹ آرمز کی، آرمز جتنے وہ کہیں گے اتنی قیمت پر لینے ہوں گے۔ اب وہ دونوں طرف جو ہے وہ پیسے بھی انہی سے لیے، اور پھر جتنے ان کے لیٹسٹ ہیں وہ ٹیسٹ بھی وہاں پر ہوئے، اس کی ٹیسٹنگ بھی تو ضروری ہے نا، تو اب خالی ٹیسٹ کریں گے تو سب برباد ہو جائیں گے۔ جتنے انہوں نے کیپٹل لگایا ان کا یہاں ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ بیٹل گراؤنڈ چاہیے ہمیشہ دنیا کے اندر ان کو، ایک جنگ ہوتی رہے۔ اب یہ بیٹل گراؤنڈ ان کو ملا ہے پچھلے کافی عرصے سے مسلمانوں کے بیچ میں، جو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف ہوں گے انہی کے بیچ میں تو ملے گا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تھاٹ پروسیس کے حساب سے بینکرپٹ ہو جائیں گے وہیں تو ملے گا میدان۔ تو وہاں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس ٹیسٹ کاسٹ لے لیتے ہیں، پوری ٹیسٹنگ ان کی چل رہی ہے، اور اس کے بدلے وہ کاسٹ جو کچھ لیتے ہیں وہ اپنے تیل کی قیمت نہیں بڑھا سکتے، بدلے میں جو کچھ لیتے ہیں ان سے، اور دونوں طرف سے جنگ جاری ہے۔ یہ پوری دنیا میں پبلسٹی، اس کے اندر 3-4 تنظیمیں، القاعدہ ہو گئی، طالبان ہو گئے، یہ ہو گئے، ISIS ہو گئے، کس کے کھڑے کیے ہوئے، کس کے بنائے ہوئے؟ القاعدہ کو تو پوری دنیا جانتی کس کی کھڑی کی ہوئی تھی، کس نے شروع کیا تھا، ان کو سب جانتے، طالبان کو سب جانتے کس نے کھڑا کیا تھا اور کس نے بنایا تھا۔ ان کے بارے میں کچھ اوپن آؤٹ کسی نے قبول نہیں کیا ہے، ISIS کے بارے میں کھل کر کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ ان چینلز کو کیوں نہیں بند کر دیتے، ان راستوں کو کیوں نہیں بند کر دیتے جہاں سے ان کو ہتھیار آ رہے ہیں؟ اور اس سے پوری دنیا کے اندر بدنامی، اور پاگل پوری دنیا کے مسلمان، مطلب بڑی تعداد، اچھی خاصی سب نہیں لیکن اچھی خاصی تعداد میں سب جہاد کر رہے ہیں، جہاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جہاد ایسے ہوتا ہے بے قصوروں کو جگہ جگہ جا کر ان کے اوپر حملے کیے جائیں، مارے جائیں۔ وہاں چرچ پہ حملہ کر دیا سری لنکا کے اندر، پیسفل تھے مسلمان، مطلب کم سے کم مسلمان پیس میں تھے، اب وہ چرچ پہ حملہ کر دیا، وہاں کی جو بدھسٹ آبادی اصل ہے وہ خفا ہو گئے، اب مسلمانوں بدھسٹ کے اندر لگاتار، پھر کوئی اب کہیں بدھسٹ پہ جب یہ ہو گئی ان کے اوپر، ان کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے، کوئی ان پہ بھی کر دے گا حملہ۔ ٹھیک ٹھاک وہاں پر تھے، ایک وہاں نیا فرنٹ چھڑ دیا، مجھ سے کہہ رہے تھے ہندو پریشد کے لوگ، کہاں ہے ذرا دیر بھی تو خاموش نہیں بیٹھتے، کہیں نہ کہیں چھڑ دیتے ہیں کچھ، ہر جگہ لڑتے ہیں جا کر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں، مطلب کہ ہم تو بات کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان برے ہیں یا مسلمان آتنکی ہیں یا مسلمان، یہ تو مسلمان خود، ہم نے کہا 4 سال میں آپ نے تم نے بڑی نفرتیں پھیلا دی، انہوں نے کہا ہم نے پھیلا دی، 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جو 4 سال میں ساری دنیا آپ نے کیا وہی کہتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو یہ کس نے کہا تھا شری لنکا میں یہ کرو جا کر؟
اسلامی جنگ کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کا ارادہ تمہیں دھوکہ دینے کا ہوگا تو اللہ کافی ہو جائے گا. اس بیچ میں بھی یہ ہے اسلامی جنگ. پھر کوڈ آف کنڈکٹ دیا, پھر ایک نظام دیا, ایک ضابطۂ اخلاق دیا. یہ تو قرآن نے کچھ جو دیا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جنگ کی ہدایتوں کے, میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ میں کیا 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 ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اس سے پہلے اسے سمجھیے, پھر وہ بھی دکھاؤں گا, بتاؤں گا. اب گوریلا جنگ, یہ چھاپا مار جنگ, تھوڑے سے لوگوں نے کہیں چھاپا مارا اور بہت سے لوگوں کو مار دیا. یہ پبلک کے اوپر تو کوئی دنیا کے اندر کسی نظام نے آج تک اسے ویریفائی کیا ہی نہیں کہ پبلک پہ حملے کر دینا, جہاں جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہیں. یہ چھاپا مار جنگ فوجیوں کے خلاف بھی اجازت نہیں ہے, اپنی دشمن فوجوں کے خلاف بھی اجازت نہیں ہے. اسلام نہیں دیتا اجازت. اتنی فیئر جنگ ہے, اس لیے کہ بیسیکلی جنگ کی بات ہی نہیں کرتا اسلام. تو جنگ تو کچھ ڈیفنسز کے لیے ہے, کچھ ظلم روکنے کے لیے, علاقے جیتنے کے لیے نہیں. تو جنگ کی اسے ضرورت نہیں ہے. یہ تو امن کی بات کرتا ہے نا, امن کے مرکز کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں, امن کے لیے, جس کے اندر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. تو یہ چھپ کر حملے کر دیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. دیکھیے کچھ تو آیات دیکھ لیجیے پہلے, بہت ہیں. سورہ انفال کی آیت 58, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. تمہیں اگر دھوکے کا, چیٹنگ کا اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے, ایگریمنٹ ہے آپس میں, یہ اچانک ہم پر حملہ کرتا, معلوم ہو گیا تیاریاں ان کی اندر کی سب ڈیٹیلز معلوم ہیں. اب بیٹھے دیکھتے رہے نہیں, جس دن وہ تو اپنا ٹائم چوز کریں گے, اچانک حملہ کر دیں گے. اور ہمارا یہ کہ تب بڑی احتیاط کر کے بہت وقت تک تو ہمیں ایگریمنٹ باقی رکھنا ہے جب تک سامنے سے خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو اگر اچھے طریقے سے معلوم ہے, یہ رپورٹس ہیں کہ یہ بریچ آف ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ توڑنے جا رہے ہیں, یہ سازشیں کر رہے ہیں, ان کا ایگریمنٹ پھینک دو ان کی طرف, کینسل کر دو اوپنلی. علی سوا کا مطلب برابری کی بنیاد پر, یہ ہے کی ورڈ اس میں, علی سوا. اور سب نے اس کی تشریح یہی کی ہے مفسرین نے, برابری کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہو کہ تم نے کہا کہ بھائی ایگریمنٹ ختم اور اگلے گھنٹے پہ حملہ کر دیا. ہمارا ایگریمنٹ چل رہا تھا, دیکھو اب نہیں ہے ایگریمنٹ, اب ہم نے اٹیک کر دیا. یہ نہیں کریں گے. اطلاع دیجئے, وہ موقع دیجئے انہیں برابری کا. جنگ ہوگی تو وہ اس کے لیے ان کے پاس یہ ٹائم ہو, یہ کچھ نہیں کہ آپ نے توڑا اور اس کے بعد حملہ کر دیا. تو یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ وہ توڑ کر حملہ کرنے والے تھے ایگریمنٹ. اب برابری کی بنیاد کے پر اعلیٰ سوا. ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ چیٹنگ کرنے, خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں. برابری کی بیسس کیا ہے دیکھیے, یہ بھی بتایا ہے, مثال دی. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تمہارا جن مشرکین سے سندھی تھی, ایگریمنٹ سے, اور وہاں پر وہ لوگ کر رہے ہیں گڑبڑ, انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ہٹ جاؤ ایگریمنٹ سے, جب بدعہدی انہوں نے کی ہے. اب حملہ نہیں کر سکتے, ابھی طاقت اپنے پاس اگر زیادہ ہے تب بھی. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, 4 مہینے ہیں تمہارے پاس, 4 مہینے تو ٹھیک ہے, ہم تم سے کچھ نہیں کہہ رہے, 4 مہینے جو دل چاہے کر لو. تو 4 مہینے کی مدت ہے, تو پھر 4 مہینے کے بعد جنگ ہوگی تم سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور سن لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, مجبور اللہ نہیں ہے تم سے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, یہ اس نظام کا انکار کرنے والے, اس کے خلاف ورزی کرنے والے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے. لیکن ان کو اعلان کر دو, بتا دو کہ 4 مہینے ہیں, چاہیے ایگریمنٹ اب یہ ٹوٹ گیا, تمہاری طرف پھینک دیا ہم نے, بند, اور 4 مہینے ابھی ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا, اٹیک نہیں ہوگا. اگر انہوں نے کیا جلدی تو پھر اس کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن اب اپنی تیاری رکھنا ہے لڑنے کی. یہ ہے اعلیٰ سوا کا مطلب, برابری کی بنیاد پر ان کی طرف ایگریمنٹ جو ہے وہ توڑ دو, ختم کر دو. انہیں موقع ملنا چاہیے درمیان میں, دوبارہ غور کریں یا اپنی جنگ کی تیاری کریں تو جنگ کی کریں. انہیں بتا دو کہ پھر یہ 4 مہینے تم اس میں اپنے ڈیسائیڈ کر لو, ہماری جنگ ہوگی, اس کے بعد ہم تمہیں بخشیں گے نہیں. یہ تھی جنگ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ, اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں, تمہارے نظام سے لڑتے ہیں, تو ان سے پھر لڑو. اس میں گوریلا جنگ کے اندر ایک چیز اور ہے. پہلے تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں, کوڈ آف کنڈکٹ کی بات میں اور کروں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا,
اور پھر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ڈیٹیل میں دوں گا بات کو. گوریلا وارفیئر کے اندر ہمارے یہاں جو مسلمانوں کے یہاں جو مثال دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل. ابو جندل جو تھے وہ مکے میں قیدی تھے. یہاں پر سن 6 ہجری کی بات ہے. سندھی اور صلح کی بات ہو رہی تھی مسلمانوں میں اور مکے والوں میں. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ان کا کوئی آدمی بھاگ کر آ جائے گا تو واپس کیا جائے گا. ان کی طرف سے کوئی آدمی آ جائے گا اگر تمہاری طرف ٹوٹ کر آنا چاہے تو وہ تم واپس کرو گے. ایک شرط یہ بھی تھی. ایگریمنٹ ابھی لکھا نہیں گیا تھا, زبانی بات ہوئی تھی, بات چیت زبانی طے ہوئی تھی. اور اسی وقت یہ ہوا کہ وہ بیڑیوں کے اندر اور سب گلے میں پڑا ہوا خون میں کسی طریقے سے گرتے پڑتے وہ ابو جندل وہاں آ کے گرے. مکے میں سے نکل کے 6-7 کلومیٹر وہ پہاڑی راستوں پہ سب جسم چھلا ہوا وہ خون میں نہایا ہوا. تو صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ یا رسول اللہ اب یہ نہیں جائیں گے واپس, ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, ابھی کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے, یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور یہ واپس یہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو ان کی طرف سے جو بات کرنے آئے تھے سہل, انہی کا لڑکا تھا ابو جندل. تو اس نے کہا کہ بات ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات ہو گئی, یہ کچھ لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا. مسلمانوں کی طرف سے یہ نہیں ہوتا ہے, ایمان لانے والوں کی طرف سے بات طے ہو گئی تو ہو گئی. کاغذ کے اوپر چاہے ابھی آئی تھی چاہے نہیں آئی تھی. ابو جندل نے کہا میں زندہ نہیں بچوں گا, مجھے آپ نے واپس کر دیا. کہا ابو جندل صبر کرو, مطلب اب یہ ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ کھینچتا ہوا لے گیا سب کے سامنے, دہاڑے مار مار کر لوگ رو رہے تھے دیکھ. یہ ابو جندل کسی طریقے سے پھر چھٹ گئے. ایک بار اپنے وہاں قید میں تھے اور پھر اب یہاں تو نہیں آ سکتے تھے. معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی ادھر سے اگر آ گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. تو اب اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ وہ اسلامک اسٹیٹ کا سبجیکٹ نہیں تھے, اسلامک اسٹیٹ کا کوئی کنٹرول ان پر نہیں تھا. ان پر وہ ان کے باغی مانے جائیں گے, دشمن کے باغی ہیں وہ, آپ کے آدمی نہیں ہیں, آپ کا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں, یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب وہ پھر چھوٹ گئے تو یہاں نہیں آ سکتے تھے, مدینہ نہیں آ سکتے تھے. ان کے باغی تھے, انہوں نے وہاں کچھ پیسیجز تھے, کچھ ویلیز تھیں جہاں سے بزنس کیروان اور تجارتی قافلے گزرتے تھے, وہاں اپنا ایک اڈا بنا لیا. اس جیسے 6-7 اور مل گئے انہیں جو بھاگے تھے اور جو یہاں نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے ایک گروپ بنا لیا, جو جاتے تھے ان پہ چھاپے مارتے تھے اور انہیں لوٹتے تھے, کچھ لوگوں کو مار دیتے تھے. اب وہ جو کیروان جاتے تھے وہ فوج نہیں ہوتی تھی, وہاں مال ہوتا تھا, وہ مال لوٹا, وہ مال میں سب کے پیسے لگے ہوتے تھے بستی والوں کے. جو مال جاتا تھا دوسرے کنٹریز کو, دوسرے ملکوں کو, اور وہاں سے تجارت ہوتی تھی, اس میں وہاں پر بڑے بڑے پیسہ لگانے والے اپنے اپنے سرمائے لگاتے تھے. اب یہ راستے انسیکیور ہو گئے, وہ تو بہت پریشان ہو گئے. یہ کچھ لوگ اب سامنے سے لڑیں تو وہ لڑ بھی لیں, وہ تو چھاپے مارتے تھے, کچھ لوگوں کو مار دیتے تھے, کچھ مال لیا اور غائب. تو جب یہ بہت زیادہ ان کے لیے رسکی ہو گیا اور ان کی اکانومی پہ اثر پڑنے لگا, تو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ انہیں بلا لیجیے. ان کا تم سے ایگریمنٹ ہے بھائی, یہ ہمارے آدمی نہیں, ہمیں واپس کرنا ہے, تم رکھو اپنے پاس. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ایگریمنٹ میں سے وہ کلوز نکلوا دیجیے, جس پہ اس پر صحابہ کو سب سے زیادہ اعتراض تھا, اس کلوز پر. ایگریمنٹ میں سے وہ کلوز ان کے کہنے سے ہٹائی گئی پھر, اور کہا انہیں بلا لیجیے اپنے یہاں. کیوں کہہ رہے ہیں بلا لیجیے؟ اس لیے کہ جب یہاں آ جائیں گے تو نہیں کریں گے حملے. وہ تو 4-5 لوگ بلا لیں تو یہ تو اور طاقتور ہو گئے نا, تو وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں بلا لیجیے اپنے یہاں, وہ کلوز ختم. اس لیے کہ یہ اب حملے نہیں کریں گے. پھر نہیں کیے. پہلے کیوں نہیں روکا؟ یہاں سے بھیجتے, ایمان والے تھے نا, یہاں سے کہتے بھئی ایسے حملے مت کرو, چھاپا مار. معاہدے کے روح سے یہ اسلامی اسٹیٹ کا سبجیکٹ وہ نہیں تھے. انہیں اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ اس سندھی کے مطابق ان کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی ان کے معاملے میں, اس لیے نہیں ٹوکا اور اس لیے نہیں روکا. یہ اور بھی ہیں چیزیں قرآن شریف کے اندر, یہی سورہ انفال کے آخر کے حصے کے اندر, کہ تم ہیلپ نہیں کر سکتے کسی سے, تمہاری ایگریمنٹ ہو, کسی جگہ پہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں, ان کی نہیں ہیلپ کر سکتے اگر تمہارا معاہدہ ہے ان سے, اگر ایگریمنٹ ہے تو وہ اسلامی اسٹیٹ کا سبجیکٹ نہیں تھے, ان کے باغی شہری تھے. جب یہاں پر آ گئے تو پھر کوئی انہوں نے چھاپا مار حملے نہیں کیے, اب اجازت نہیں ہے. ایک واقعہ اور بس, خالی مطلب واقعہ سے مطلب کچھ انسیڈنٹس ہیں. جنگ بدر سے پہلے جو پہلی جنگ ہوئی, 8 ایکسپیڈیشن تھے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں, کئی 10-12 لوگوں کی,
چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی تھی، بھیجی تھی. اسے ہمارے بڑے بڑے اسکالر پیش کرتے ہیں کہ یہ چھاپہ مار دستے تھے کہ 8 میں سے ایک دفعہ کچھ بھی نہیں کر پائے. یہ چھاپہ مار، یہ لوٹنے نہیں جاتے تھے. اسلامی مسلمان ایمان والے لوٹنے جائیں گے کہیں پر؟ ابھی جنگ کہیں ڈکلیئر نہیں ہوئی، جا کے لوگوں کے جانوں پہ حملے کرنے جائیں گے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے. اسے 8 میں سے 4 بار خود کمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ان 8 میں سے ایک مرتبہ ہو گئی ایک گڑبڑ، اس میں کمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر ہوا یہ کہ یہ جو چھوٹی سی ٹکڑی گئی تھی، انہوں نے حملہ کر دیا ایک ان کے گروپ پر جو جا رہے تھے، وہ بزنس ایکسپیڈیشن تھا، ان پہ حملہ کر دیا. ان کا سامان وامان مال کچھ لوٹ لائے. ایک آدمی مارا ان کا، اور پھر جلدی غائب ہو گئے. تو اچانک کیا اور نکل گئے، بھاگ گئے. اب آگے کہ جب ایک آدمی مار لائے، ایک سامان لائے، بے پناہ ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامان ان کا واپس کیا گیا اور اس کا کمپنسیشن دیا گیا جسے جو آدمی مارا گیا تھا. دیت کہلاتی ہے یہاں، اس دور میں بھی رواج تھا. کوئی اگر مارا گیا ہے تو اس کا کمپنسیشن، تو اس کا کمپنسیشن پے کیا گیا. یہ مقصد نہیں تھا مارنا، وہ سائیکالوجیکل وارفیئر کے لیے نکلتے تھے کہ ہر طرف ہیں یہ لوگ. وہ ہر وقت ڈرے نہیں کہ یہ چاروں طرف ہیں، ہر وقت نظر آتے ہیں. جب کوئی ایکسپیڈیشن کہیں جا رہا ہو تو یہ نظر آتے ہیں، تو وہ بچ کے ڈر کے نکلتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون حملہ کر دے گا. حملہ کبھی نہیں کیا. اس کو ہمارے مفسرین بڑے بڑے اسکالر پیش ایسے کرتے کہ یہ چھاپہ مار دستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے تھے. نہیں ہے اجازت اسلام کے اندر. جب ایک دفعہ ایک آدمی مارا گیا اور تو اس کا کمپنسیشن دیا گیا. انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، یہاں بہت بے پناہ ناراض ہوئے، ان کا کمپنسیشن بھیجوایا کہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا. کب انسٹرکشن تھی تمہیں کہ حملہ کر دینا؟ یہ سائیکالوجیکل وارفیئر تھی، خالی نفسیاتی، کہ ان پر پریشر رہے، اور تھا پریشر. یہ ہے چھاپہ مار جنگ کی حقیقت. یہ اب اسے پیش کیسے کیا جاتا ہے؟ آگے آیتیں آ رہی ہیں. آپ نے آیت نمبر 190 دیکھی تھی نا، 190 سے 193 تک. یہ جتنی آیتیں ہیں یہ ان میں سے ہیں 40-50 آیتیں جن پر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ مارکاٹ سکھاتی ہیں. اسلام مارکاٹ کا دین ہے. اسلام کافروں کو قتل کرنے کو کہتا ہے. یہ آیتیں جو ہیں کہیں کہیں کورٹ میں بھی گئے کیس خارج ہو گئے کہ یہ آیتیں قرآن میں سے نکالی جائیں. جگہ جگہ اس میں چھاپی گئی ہیں کہ یہ ہیں وہ جو اسلام آتنک سکھاتی ہیں قرآن کے اندر. یہ ان میں سے ہیں آیتیں 190 سے 193 تک. اسے کیسے پیش کرتے ہیں؟ اس میں سے یہ حوالہ دے کر. یہ میں نے ڈاٹ لگائے نا، یہ نہیں ہوتے. اسے ایک طرف سے خالی پڑھ لیجیے، ترجمہ پڑھ لیجیے، پھر اس کو وہ اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، پھر اور بھی آیتیں ہیں، ان کی بھی پوزیشن یہی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اس میں ڈاٹ میں نے لگائے، وہ ڈاٹ نہیں ہوتے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اس جگہ پر آیت نمبر 190 سے 193 تک، 190 سے 193 تک، کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جہاں ملے انہیں مار دو. کافر جہاں ملے انہیں قتل کر دو. اسلام یہ سکھاتا ہے. یہ اور اس کے بھی پریزنٹ اور پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ یدھ چھیت یا میدان جنگ کی بات نہیں، جہاں ملے بستی میں کافروں کو مار دینا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں لڑو ان کافروں سے، جہاں ملے انہیں مار دیا کرو. اور اس وقت تک کرتے رہو یہ جب تک اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. تک نہیں ہو جائے جب تک انہیں مارتے رہو جہاں جہاں کافر ملے. تو اب ایک تو سامنے سے سیدھی سی اوپن کچھ باتیں ہیں. ان لوگوں کو جو کچھ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، ان پاگل نہیں، یہ تو ذہین لوگ ہیں وہ جو اسے مان لیتے ہیں. ان کے لیے جتنے مسلم میجورٹی کنٹری ہیں وہاں پر تو سب کو مار دیا گیا ہوتا. وہاں تم ایز اے گیسٹ جاتے ہو، وہاں مشاعروں میں نظمیں پڑھنے کے لیے جاتے ہو، وہاں پر اسپورٹس مین جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہیں پر غیر مسلم بہت سے رہتے ہیں. ان کو تو سب کو مار دیا گیا ہوتا نا، کہ جہاں ملے مار دو. اور یہاں پر بھی جہاں ملے وہ کچھ وہ جو مس لیڈنگ، وہ دہشت گرد بنا دیے گئے ہیں جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو غلط سکھایا گیا. اس کے علاوہ کون کسے مار دیتا ہے؟ اور جہاں زیادہ ہیں وہاں کہاں مار دیتے ہیں؟ اسے پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ اسلام تو کہتا ہے یہ جہاں ملے، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جہاں بھی کافر ملے نہ مار دینا. اور یہ درمیان کی چیزیں کچھ نہیں، بیچ میں جہاں یہ آیتیں آئیں، انہی آیتوں کے بیچ میں کوڈ آف کنڈکٹ قرآن دیتا رہا ہے، انہیں نکال دیتے ہیں. جہاں اصول نیتکتا کے قانون دیکھیے، یہ اب میں پھر سے لے رہا ہوں، یہ 90 سے 193 تک یہ آیت تو آپ دیکھ چکے، لیکن اس میں یہ الفاظ پھر سے دوبارہ ذہن میں رکھیے. اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. ولا تعتدوا،
حدیں پار مت کرنا، زیادتی تمہارے ہاتھ سے نہیں ہے، یہ درمیان میں کہا جا رہا ہے۔ اب جب یہ جو اوپر دیکھیے اس میں ولا تعتدوا، یہ لفظ نہیں لاتے اس کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر کہ تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہیں ہو، تم لمٹس کراس نہیں کرو، یہ نکال دیا جائے گا، لڑو تم اللہ کے راستے میں لڑو۔ کیا ہے اللہ کے راستے میں لڑنا؟ کہ جہاں ملے مارو، یہ آ رہی ہے آیت، جہاں ملے مارو۔ تو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، جو تم سے لڑنے آئے ہیں ان سے لڑو۔ تو پھر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، میدان جنگ میں یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں کوئی دعوت دی جا رہی ہوگی، وہاں پر آپ گلے میں وہاں کہیں گے اچھا دیکھو میں کھڑا ہوں، تم جب اپنی تلوار اٹھاؤ گے تو پھر دیکھو پھر میں بھی اٹھا لوں گا۔ پھر تو جنگ ہو رہی ہے وہاں پر، تو کہا کہ وہاں پہ پھر میدان جنگ میں جہاں کہیں ملے تو وہاں تو انہیں مارو تم۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے تمہیں نکالا تھا وہاں سے تم انہیں نکال دو۔ یہ بھی دیکھ لیجئے ان کے علاقوں پہ قبضے کی بات نہیں کہہ رہا ہے، تم وہاں پر تھے جہاں سے تمہیں نکال دیا تھا، تم اپنی جگہ واپس لے لو۔ ان پر قبضے کی بات بھی نہیں کہی، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم انہیں نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اصول یہ ہے، قتل تو اسلام نہیں کہتا، کہتا ہے ایک انسان کو، ایک انسانی جان لینا ایسے جیسے ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ فتنہ جو ہے، یہ امن کو ختم کرنا، سلامتی کو ختم کرنا، پیس کو ختم کرنا، شانتی کو ختم کرنا، یہ قتل سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ اس سے تو سب کچھ پھیلتا ہے، تو پھر قتل کرنا، ہتیا چھوٹی چیز ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کو ختم کرو۔ یہ اور وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن وہ جو امن کا مرکز ہے پوری دنیا کا، وہاں تو کھٹمل مارنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں مت کرنا ہے۔ وہاں تمہیں ملے کہیں جنگ کے دوران کے اندر بھی وہاں ہے تو وہاں مت کرنا۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، لیکن اگر وہاں آ جائیں تو تم سے خود وہاں پہ اٹیک کریں تو یہ نہیں کہ تم پھر خالی بیٹھے رہو گے، جب تک وہ تم سے وہاں لڑنے نہیں آ جائیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، وہاں بھی تم سے اگر لڑنے آ جائیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو وہاں پر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو اگر وہ لڑنے آ جائیں، ورنہ وہاں پر خیال رکھنا اس کی سیکریٹنس کا، اس کے پاکیزگی کا۔ کذالک جزاء الکافرین، وہ لڑنے آ جائیں تو پھر ان کا بدلہ یہی ہے ایسے انکار کرنے والوں کا۔ اب چھوٹی سی آیت، ایک آیت درمیان میں دی گئی، پوری آیت ہے یہ چھوٹی سی، یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا۔ فَإِنِ انتَهُوا، وہ ان چیزوں سے بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ کی فی سبیل اللہ جنگ تھی نا، اب اللہ جو ہے وہ غلطیوں کو ڈھک دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر وہ ان چیزوں سے بعد آ جائیں تو جنگ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں دیا جاتا بیچ میں، یہ نہیں لکھا جاتا فَإِنِ انتَهُوا، اگر بعد جو انہوں نے گڑبڑ کی تھی، جنگ تھوپی تھی، جڑو جنگ، میدان جنگ میں جہاں ملے مارو، زیادتی نہیں ہو اس میں بھی، تمہیں کیا زیادتیاں نہیں ہو، ایک تو یہ ہے جو بتائی جا رہی ہیں، اس کے خلاف نہیں ہو، کچھ اور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، میں بتاؤں گا۔ تو وہ اگر بعض آ جائیں تو پھر نہیں، وہ معلوم ہو جائے تمہیں کہ نہیں اب وہ فتنہ نہیں پھیلاتے، بات ختم ہو گئی۔ پھر آگے ابھی چل رہی ہے بات 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک آر پار کی جنگ ہو جب جنگ ہو رہی ہے، تو بیچ میں کمزوری مت دکھانا۔ اب آر پار کی جنگ ہوگی جب یکون الدین للہ، اللہ کا دین جب تک قائم نہیں ہو جائے، اب اس وقت تک لڑنا۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر فوراً، لیکن اگر وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اپنے واضح کر دیں، جیسے پہلے آیا تھا اس میں آیت نمبر سورہ انفال کی آیت 60 میں، کہ اگر صلح کا پیغام بیچ میں بھیجیں مان لینا۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ جو حدیں کراس کرنے والی بات ہے، وہاں پھر تمہیں اجازت دی ہے، آل آؤٹ وار کی اجازت دی ہے، یہ تو صرف ظالموں کے خلاف ہے۔ اب وہ ظلم سے باز آنے کی انہوں وعدہ کر رہے ہیں نا، تو پھر نہیں، اگر وہ باز آ جائیں تو یہ سب چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔ تو یہ جنگ کے ساتھ جہاں یہ کہا جا رہا ہے جہاں ملے، میدان جنگ میں جہاں ملے، لیکن اگر باز آ جائے پھر نہیں، اس کے بعد نہیں۔ تمہارے ہاتھ سے دیکھو زیادتیاں نہیں ہوں، اور تمہارے ہاتھ سے کیا زیادتیاں نہیں ہوں اس کی تفصیل اور آگے آئے گی۔ اس کے مقابلے دیکھیے یہ چیز ایک میں نے چھوٹی سی دی ہے گیتا میں، یا تو جنگ میں مارا جائے گا اور سورگ میں داخل ہوگا۔ گیتا کا دوسرا ادھیائے، شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے، کرکشیتر کا میدان ہے، ایک طرف کورو ہیں، ایک طرف پانڈو ہیں، پانڈو کے ایک نمائندے 5 میں سے ایک ارجن ہے۔ ارجن سے شری کرشن کی بات جائے، ارجن کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، شری کرشن کہہ رہے ہیں لڑنا ہوگا، اس وقت الگ نہیں ہٹو گے، لڑائی نہیں چھوڑو گے، اگر مرے تو سورگ میں جاؤ گے، شہید ہوگے، اور اگر جیتے تو غازی ہوگے، دنیا کی حکومت ملے گی تمہیں۔ اے ارجن، عزم کر کے جنگ کے لیے ڈٹ جا، ارادہ کر کے کھڑا ہو جا، تو یدھ کے لیے نشچے کر کے کھڑا ہو جا۔ یہ جنگ کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ جب اپنی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پھر فلسفہ بتائیں گے کہ نہیں یہ کن پریستھتیوں میں ہے، کیا ہے، کیسے ہیں۔ جنگ کی انسٹرکشن تو پھر ہر جگہ پر ہیں، لیکن جب یہ میدان جنگ کی بات ہے نا، یہ شری کرشن یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جا کے
کہیں پر ویسے جب جنگ نہیں ہو رہی ہو تب بھی جا کے مارتے رہنا. کہا کہ نہیں اب ہٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے بیچ میں سے, آل آؤٹ وار ہو. لیکن کوڈ آف کنڈکٹ نہیں دیا ہے ہندو دھرم نے یا سناتن دھرم نے اسے, اگر ہندو دھرم آپ کہہ سکے تو پرانا, وہ کوڈ آف اگر ہوگا کبھی تو اب ہمیں نہیں ملتا. ان کا کوئی رحم نہیں, بے رحمی کے ساتھ کرو جو کچھ کرو. یا اسلام کہتا ہے وہ بات آ جائے تو اب نہیں. دیکھو تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہیں ہو جائے, آگے آئے گی آگے, جتنا انہوں نے کیا بس اس سے زیادہ مت کرنا. یہاں وید یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک ہے, میں نے بہت منتر ہیں اس میں سے ایک لیا ہے آسان سے, ایسے ایسے الفاظ کا جو ہر ایک کو یاد بھی ہو جائے. ورشچ پرورشچ سم ورشچ دہ پردہ سم دہ. اور یہ ترجمہ لیا ہے آریہ سماجی ترجمے سے, اس میں ہمارا ایک لفظ نہیں ہے. اور یہ جو بریکٹ اس میں یہ بھی انہی کا ہے آریہ سماجی انواد, کہ تو وید نندک کو. اب یہ تو میدان جنگ کی بات بھی نہیں کر رہا, انہوں نے جو آریہ سماجیوں نے بنا دیا اس کو, تھا تو میدان جنگ کا, لیکن انہوں نے تو یہ بنا دیا اس کو پبلک میں لے آئے. کوئی وید کی نندا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرنا, یہ بریکٹ لگانے کے بعد یہ میدان جنگ میں بھی اس چیزوں کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں میدان جنگ میں نہیں, بستیوں میں کرنا. وید کی نندا اگر کسی نے کی اسے کاٹ ڈال, چیر ڈال, پھاڑ ڈال, جلا دے, پھونک دے, بھسم کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, اب وہ سن لیجیے کوڈ آف کنڈکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ باز آ جائیں تو جنگ نہیں, تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو, میدان جنگ میں بھی سندھی کو مان لینا. یہ تو سب قرآن دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا. عورتیں میدان جنگ میں برف پٹی کے لیے گئی, نرسز ہیں, ان پر ہاتھ نہیں اٹھے گا. جنگیوں قیدیوں جنگیوں کی مدد کر رہی ہے نا, بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا, بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا, انہیں نہیں مارا جائے گا. قید کر سکتے ہیں, مارا نہیں جائے گا. مدد کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. قید سے مزدوروں کو, مزدور کیا کر رہے ہیں, ہتھیار لے کر جا رہے ہیں, جنگ کا سامان لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں کوئی بلڈنگیں بنا رہے ہیں میدان جنگ میں. مزدوروں کو نہیں, وہ اپنی مزدوری لے رہے ہیں. یہ وہ ذمہ دار نہیں ہے اصل, ان پر ہاتھ, انہیں نہیں مارا جائے گا. آگ نہیں لگائی جائے گی کہیں, یہ کہہ رہے ہیں بھسم کر دے, جلا دے, پھونک دے, آگ نہیں لگائی جائے گی. تو یہ جو کمیونل رائٹس ہوتے رہتے ہیں, سب سے آگے بڑھ کر تو آگ لگانا ہوتا ہے, زندہ جلانا لوگوں کو, انسانوں کو, بس اس کو تو چھوڑیے. کھیتی کو کہیں آگ نہیں لگائی جائے گی, پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے. یہ سب حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں کہ ان کی اجاڑ دو اسے, ان کی ساری اکانومی ختم ہو جائے گی. جو پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے, انسانیت کے لیے ہیں, انسانوں کے لیے, اسے نہیں کاٹا جائے گا. اور ان کی جو اپنے گھروں کے اندر رہے, لڑنے کے لیے نہیں نکلا, اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ہم تو وجیتا ہیں, اب تو جو دل چاہے کریں گے. ان کے ساتھ انسانی سلوک ہوگا. یہ لڑنے نہیں نکلے تھے. تم اگر ڈومینیٹ تم نے کر لیا تو جو لڑنے نہیں نکلے ان سے کچھ نہیں کہو گے, جو اپنے گھروں کے اندر ہے. اور ان کی عبادت گاہیں, ان کے پوجا استھل, ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز. یہ اسلامی جنگ ہے. یہ جو جگہ جگہ یہ جو نظر آتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جہاد کے نام کے اوپر, ان کو علم نہیں ہے انہیں, اور ان کو جیسے اسلام کے دشمن یہ چیزیں لا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیسا آتنک کا دین ہے, ایسے ہی انہیں سکھایا جاتا ہے. یہ مجاہدین کہلاتے ہیں کہ بھئی یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, وہی جو اسلام دشمن سامنے رکھتے ہیں وہی لاتے ہیں کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے, اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. تم ان کے اتنے لوگ مارا ہوگے تو, کسی کہیں بستی میں بم پھوڑ دو گے, کسی جگہ چرچ میں بم پھوڑ دو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. یہ 3 آیتیں تھیں, وہ 3 آیتوں کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی. اس سے آگے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, کچھ مہینے طے کیے تھے, حرمت والے مہینے. وہ مہینے وہ ہیں جو سینٹر, مرکز, کعبے, وہاں پر لوگ, امن کا مرکز چاروں طرف سے. وَأَذِّن کہا, اس کے بارے میں کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ, دنیا کے انسانوں میں اعلان کر دو آئیں بالحج, حج کے لیے. تو یہ ان اول بیت وضع للناس, کعبے کی جہاں بات ہوئی الناس کی بات ہوئی, دنیا کے انسان. یہ پہلا گھر ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا گیا, اب جو ان کا مرکز قرار دیا گیا. اب وہاں پر چاروں طرف سے لوگ آئیں گے تو امن کی پلاننگ کے لیے آئیں گے جب وہاں پر جائیں گے. اب یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اب کسی طرح کا. یہاں تو پاپ معاف کرانے جاتے, جیسے کوئی گنگا نہان, گنگا میں نہائے. اب جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے پاپ زیادہ معاف ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ ہر سال چلا جائے گا, ہر سال عمرہ کر لے گا یا ہر سال حج کر لے گا. غریب لوگ ہر سال نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے دھلے دھلائے واپس آ جائیں گے. جتنے پیسے زیادہ ہوں گے وہ
اتنے ہی یہاں پہ تیرتھ استھل پر چلا جائے گا اور پھر وہاں سے بالکل دھل دھلا کر واپس آ جائے گا، دھاموں کو چلا جائے گا الگ، غریب لوگ نہیں جا پائیں گے سب جگہ۔ یہ تو اس کے کچھ مقصد تھے اپنے، اس مرکز کی طرف جانے والے پھر وہ سیکیور ہونے چاہیے۔ ان دنوں میں جنگ رک جانی چاہیے، جنگ چل بھی رہی ہے تو اس کی پابندی ہوگی، سیز فائر ہوگی۔ تو سیز فائر کے کچھ مہینے طے تھے، 2 مہینے جانے کے، 2 مہینے وہاں سے واپسی کے۔ وہ جتنی چیزیں حرام کہیں حرمت والے، وہ سب مسجد الحرام سے متعلق ہیں، حرمت والی اس سے، یعنی اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو حرمت دی گئی، ان سب کو سیکریٹنس دی گئی، ان سب کو پوترت دی گئی، انہیں نہیں چھوا جائے گا۔ جتنی چیزیں کعبے سے متعلق ہیں، سینٹر مرکز سے متعلق، تو وہ مہینے بھی جس مہینے میں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کا اس مہینے کی حرمت جو ہے اس کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یعنی اگر اس مہینے میں کوئی، تم نہیں جنگ کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے کی تو تم کر سکتے ہو۔ ایسی والحرمات و قصاص، جتنی چیزیں بھی اس سے متعلق ایسی ہیں کہ جو ان کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے، سیکریٹ ہیں، لیکن اگر جتنا ادھر سے کیا جائے اس کی خلاف ورزی ہو تو تم اس کا بدلہ اتنا دے سکتے ہو، اتنا اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ، اتنی کی زیادتی یعنی حدیں توڑے، تو اب یہاں پہ جو پابندی رکھی گئی ان کا اتنی تم کر سکتے ہو جتنی انہوں نے کی۔ یہ تھوڑی کہ آپ ایک، یہ یہاں پہ اصول نہیں چلے گا کہیں، اگر حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہارے اگر ایک چاٹا مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دینا، کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ نے بھی کہا اینڈ میں جب انہیں پکڑنے کے لیے آئے تھے کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ کوئی کسی طرح کا پرس نہیں رکھے، اور پیسے جیب میں نہیں رکھے، اب میں تم سے کہہ رہا ہوں جس کے پاس کچھ پیسے ہوں تو جائے اس سے ہتھیار خریدے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو، جتنا انہوں نے کیا اس سے زیادہ نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کا حصہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اب ویسے تو عام ہے، حکم جنرل ہے، لیکن جس کنٹیکسٹ میں آیا جنگ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اب اگر لوگ نکلے ہیں کام کرنے کے لیے، لوگ نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو جن کے پاس مال ہو وہ سپورٹ کریں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نہیں کرو گے، یہ جنگ جس طرح کی بھی ہو، یہ جنگ چاہے میدان جنگ کے ہتھیاروں والی جنگ ہو، اور چاہے وہ جنگ وہ ہو کہ جہاں پر لوگوں، فکری جنگ ہو کہ جہاں جس کو دعوت کہتے ہیں، نہیں کرو گے تم نہ کرو تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ نہیں پورا ہوگا، نہیں مقصد پورا ہوگا، تم سب ہلاک ہوگے ایک طرف۔ کچھ لوگ اگر کر رہے ہیں تو پھر ان کی ہیلپ کرو۔ اللہ کے راستے کے اندر اس وقت ہاتھ نہیں رکے ہو، اگر ہاتھ رکتا ہے اس میں تو تم نے اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں ڈالا۔ وَأَحْسِنُوا، ترجمہ تو ہوتا ہے کہ عام طور سے لکھا جاتا ہے اچھے کام کرو۔ حسن کارانہ، حسن اس میں ہوتا ہے جس میں جس یہاں توازن اور بیلنس ہو اس چیز، ورنہ حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے ہر کام کے اندر توازن اور بیلنس ہو، ایسے وہ توازن، وہ پروپورشنیٹ ہو، وہ اختیار کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ نہ اس ایکسٹریم کے اوپر نہ اس ایکسٹریم کے اوپر، وہ توازن اور بیلنس ہو جو جس وقت کے لیے جو چیز مناسب ہو وہ کی جائے۔ تو ہم آیت نمبر 195 ختم ہوئی 195 سورہ البقرہ کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 196 سے پھر مرکز پہ واپس آئے ہیں، وہاں پھر کعبے سے متعلق احکامات ہیں، پھر حج کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 196 سے پھر دوبارہ آئندہ شروع کریں۔